اس کے بعد حضرت علامہ مولانا غازی عبداللطیف صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہو کے تشریف لائیں اور بڑے مختصر وقت میں آپ اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پھر بڑے حمد و صلوات کے بعد میرا مکرم محترم حضور کبرا فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید صاحب حسین شاہ صاحب سبحان اللہ اور مدر فیضان مفکر اسلام سبحان اللہ سید مدر حسین شاہ صاحب، دیگر سادات اکرام، علماء اکرام، شناخان حضرات، مجلس سامعین، میں نے سمجھا تھا کہ میں لیٹ ہوں، دعا ہوگی لیکن آئے تو ابھی پتہ چلا ابھی دعا نہیں ہوئی، تو پھر میرا خیال تھا کہ شاید مغرب کے بعد فوراً دعا ہوگی، تو یہ چلا کہ چلو صاحب کا مطلب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش یہی تھی کہ جلدی جلدی دعا ہو جائے، لیکن حکم ہو گیا ہے تو اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو محفل ایصال ثواب ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ حضرات مل کر جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے کچھ پڑھ دیں، کچھ دعا کر دیں تاکہ اس تک ثواب پہنچے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کا۔ کچھ حضرات ملیں اور مل کر کچھ پڑھیں اور پڑھ کے ثواب بخشیں تاکہ دنیا سے جانے والا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت کالغریق فی الماء، مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی میں ڈوبنے والا ہوتا ہے، وہ تنکے تنکے کے سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اور وہ ینتظر دعوتاً، فرمایا وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے، من ابن او امن او اخن، کوئی ماں باپ میں سے دعا کر دے، کوئی بھائی دعا کر دے، کوئی دوست دعا کر دے، اور جب کوئی محفل بیٹھتی ہے مل کر اس کو کوئی ثواب بخشتے ہیں تو ویزا لاحقت ہو، جب وہ دعا اس تک پہنچتی ہے، احب الیہ من الدنیا وما سوا، اسے پوری دنیا کی حکومت دی جاتی، اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس دعا سے خوش ہوتا۔ تو اس روح کو ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ساری محفل ہی بخش دی جاتی ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ کو پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک آدمی ایسا ہے جو کفن چراتا ہے، آپ نے اس کو بلا کے علیحدگی میں پیسے دے دیے کہ مہربانی کر کے میرا کفن نہ اتارنا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن جو چوری کا عادی ہو اس نے کہا چلو پیسے بھی مل گئے، کفن بھی مل جائے گا۔ اب جنازے میں بھی شریک ہوا تاکہ پتہ چلے قبر کدھر ہے، قبر بھی دیکھی اور چلا گیا۔ رات کو آ کے قبر کھودی
اور قبر کھود کے جب نیچے کفن کو ہاتھ رکھا تو مائی صاحبہ نے پکڑ لیا، فرمایا افسوس ہے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ کہنے لگا جناب آپ تو جنتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، آپ جنتی ہے کہ آپ کا کوئی زندگی میں لمحہ ایسا ہے ہوا ہی نہیں جو یاد الہی کے بغیر ہو۔ بی بی رابعہ بصریہ وہ اللہ والی تھی، کسی نے کہا بی بی کچھ شیطان کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کیسا ہے، فرمایا میں رحمان سے ہی فارغ نہیں، شیطان کے بارے میں کیا بتائیں، جب فارغ ہوئی پھر پوچھنا۔ اور وفات پا گئی، قبر میں گئی تو فرشتوں نے آ کے پوچھا من ربو کے، قبر میں آنے والی تیرا رب کون ہے؟ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمان سے آئے ہیں۔ پوچھا یہاں سے آدمی آسمان پر جائے کتنے دنوں میں پہنچتا ہے؟ کہنے لگے 500 سال میں پہنچتا ہے۔ فرمایا 500 سال کی راہ سے آئے تم رب کو نہیں بھولے، اور رابعہ ایک گز نیچے آ کے رب کو بھول گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور لاجواب بھی ہو کے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا من ربو کما۔ بڑے حیران ہو گئے کہ ہم اس کے منکر نکیر یا ہمارا منکر نکیر بن گیا، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں یا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ فرمایا من ربو کما، کہنے لگے ماں دینوں کا، فرمایا ماں دینوں کما۔ بڑے حیران ہوئے کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں یا ہم سے پوچھتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ عجیب آدمی سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ ہم سے پوچھتا ہے۔ فرمایا تم صرف نبنی نے پڑے ہوئے، تمہارا من اور ہے اس کا من اور ہے۔ تم کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے من ربو کا جو تمہارا رب ہے۔ تم اس کے جواب کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دیا آگے اتنے ہی پوچھا من ربوں کا، تو میں بیٹھ جاؤں۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کہنے لگے کہ یہ فسادی ہوگا؟ تم نے کس منہ سے یہ بات کیا رب کے سامنے؟ تم نے یہ جرات کیوں کی تھی؟ حیران رہ گئے کہ اب بات کیا کریں۔ کسی صاحب کشف نے حضور غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کا منکر نکیر سے سوال و جواب میں کیا بنا؟ فرمایا مجھ سے نہ پوچھو کیا بنا، ان سے پوچھو وہ ان کی جان کیسی چھوٹی ہے۔ سبحان نعرہ غوثیہ، سارے قبر بن جانے والے برابر نہیں ہوتے۔ قربان حسین شاہ صاحب بڑا انتہائی صبر شاہ صاحب بھی صبر والے ہیں، مگر ان کو بھی دیکھا ہے کہ رنگ ایک ہی جیسا ہے۔ ہمارے حضرت میں دونوں ہیں، جلال بھی ہے جمال بھی ہے، لیکن ان میں تو جمال ہی جمال دیکھا ہے، اور وہ بھی اسی طرح بڑی محبت سے پیش آنے والے۔ میرے ساتھ محبت زیادہ کچھ اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ میرے ماموں ذات پائی ان کے ساتھ وہ فوج میں کافی عرصہ اکٹھی رہے ہیں، اس لحاظ سے میرے ساتھ ان کا خصوصی محبت کا ایک تعلق تھا۔ اور باقی جیسے یہ خاندان نمازی تو ضرور ہوا ہے۔ حضور مفکر اسلام کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں نماز کا۔ لاہور جامع نعیمیہ میں آپ کا خطاب تھا، عصر کی نماز کے بعد آپ نے خطاب کیا، تو خطاب کے فوراً بعد باہر نکلے تو میں الوداع کے لیے، اس وقت میں یہاں نہیں آیا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، باہر الوداع کے لیے کھڑا تھا، تو جب میں ملا تو فرمایا آپ میرے ساتھ ہی چلے۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں تھی، میں ساتھ بیٹھ گیا پیچھے۔
तो जब शाहदरे से निकले तो उस जमाने में शाहदरे के बाद कोई आबादी नहीं थी। सूरज गुरूब हो गया, हजरत साहब ने रोजा तो खोल लिया, लेकिन मैं अब देख रहा था कि कोई मस्जिद नजर आए तो वहां नमाज पढ़े। अचानक हजरत साहब ने हुक्म दिया कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, फरमाया चलो नमाज पढ़े। मैंने अर्ज किया हजूर आगे कोई मस्जिद आएगी तो नमाज पढ़े। फरमाया मौलाना पूरी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं की, हम मस्जिद देखते देखते नमाज कज़ा कर दे, नमाज पहले पढ़ेंगे। मजबूर हो गया, नीचे आ गए और यकीन माने पाँव मिट्टी ऐसी थी कि पाँव रखो तो पूरा पाँव मिट्टी में चला जाता था। मैंने कहा हजूर आगे कोई घास वाली जगह देखते हैं। फरमाया मौलाना इसी मिट्टी में जाना है। किस मिट्टी से भागते हो, क्यों भागते हो, यहाँ ही नमाज पढ़ेंगे। और फिर मैं सोचने लगा कि काश मेरे पास कोई रुमाल होता तो मैं आगे बिछाता। हजरत साहब के वो बड़ी खूबसूरत चादर गले में थी, आपने फौरन उतारी और बिछा दी। तो बिछा के मुझे एक दफा खींच के कपड़े पर लाया, मैं ऊपर नहीं चढ़ा, पीछे हट गया। अब मैं पाँव कैसे रखूं हजरत साहब के कपड़े पर। फिर आपने खींचा, मैं फिर पीछे हो गया। हजरत साहब ने नमाज शुरू कर दी। तो नमाज जब शुरू की तो फिर मैं पीछे आके खड़ा हो गया साथ। तो आपने जिस लय और मोहब्बत से वो नमाज पढ़ी वो आज तक पढ़ रहा है। वो जंगल बेअबान और उसमें हजरत साहब की एक अजीब अदा, वो पूरी नमाज तसल्ली से आपने वहां पढ़ी और फिर आप गाड़ी में उसी तरह बैठ के अपने मजाक में लगे। तो हजरत साहब ने फरमाया मैंने सारी जिंदगी में कभी नमाज अदा नहीं की है, हमेशा वक्त पर नमाज अदा की है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इसाले सवाब की जरूर महफिल है और पता है ये कहाँ जाता है सारा सवाब, सारा हजूर की बारगाह में जाता है। और आज का भी है सारा सवाब जब हजूर की बारगाह में जाएगा और वहाँ ये पेश होगा कि आज कुर्बान हुसैन शाह साहब के लिए ये सारा इसाले सवाब है, तो फिर हजूर की निगाह करम हम पर जब होगी फिर उस वक्त हमारी भी बिगड़ी अल्लाह ताला ऐसे सादात इकराम की सच्ची गुलामी अता फरमाए।